ہم اس وقت موجود ہیں یہاں غامدی صاحب کی اسٹڈی میں، اور میں یہ بھی بتاتا چلوں آپ کو ابتدا میں کہ چونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے یہاں پر کوئی ٹیکنیکل عملہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے، اور ہم اپنے طور پہ ہی موبائل فون اور باقی ایپس کے ذریعے اس کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں، تو لائف کے اندر شاید یہ دقت آپ کو کبھی کبھی محسوس ہو۔ بہرکیف امید ہے میری آواز اس وقت صاف آ رہی ہوگی۔ ہم نے پچھلی 2 نشستوں میں غامدی صاحب داڑھی کے اوپر بہت تفصیل سے آپ کا نقطہ نظر جانا، قرآن مجید کی آیات، احادیث، لوگوں کے تاثرات، پھر جو اعتراض کیا جاتا ہے بالعموم آپ کے جو نقطہ نظر سے مختلف رائے رکھتے ہیں لوگ، 23 کے قریب اعتراضات زیر بحث ہیں۔ پہلی داڑھی تھی، گفتگو اس پہ بہت ہو گئی۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ نئے موضوع کا آغاز ہو جو عورتوں کے پردے سے متعلق ہے، لیکن ابتدا میں چند وہ تاثرات جو لوگوں کی جانب سے موصول ہوئے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں، اور چاہوں گا کہ مختصر کمنٹس آپ ان پہ کرتے جائیں اور پھر ایک خلاصہ اپنی پوری بات کا آپ کر دیں۔ پہلا سوال لوگوں نے پوچھا ہے کہ ٹھیک ہے قرآن مجید کی اس آیت کے تحت فطرت میں داڑھی شامل نہیں ہے، تو پھر ہم کوئی آدمی اگر اپنی بھویں کاٹ دے، اپنی پلکیں منڈوا دے، تو اس کو کس اصول پہ کہیں گے کہ تم اپنی فطرت تبدیل نہ کرو؟ اس سے یہ کہیں گے کہ تم ایک ناشائستہ حرکت کر رہے ہو۔ دنیا میں انسان جب جیتا ہے تو ایسا ہی نہیں ہے کہ وہ ہر وقت قاعدے ضابطے میں رہتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے انحرافات اختیار کرتے ہیں جن پر ہمیں توجہ دلانا ہوتی ہے۔ آدمی اپنے سر پہ راکھ ڈال لے، اپنے کپڑے پھاڑ لے، جیسے ملنگ قسم کے لوگ ہوتے ہیں اس طرح کی حیت بنا کے باہر نکل آئے تو اسے توجہ دلائی جائے گی کہ یہ تہذیب، ثقافت اور انسان کے شرف کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک شکل و صورت دی ہے، ایک شخصیت دی ہے، اس کی عزت کرنا سیکھیں۔ تو یہ بات کہیں گے ہر چیز کو مذہبی کیوں بنایا جائے؟ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا ہم سے اگلا سوال یہ ہے کہ یہ صحابہ اکرام اگر داڑھی سنت کے طور پہ، دینی روایت کے طور پہ منتقل نہیں ہوئی، تو پھر کیا وجہ ہے کہ تمام صحابہ اکرام نے داڑھی رکھی، کسی نے نہیں منڈوائی، اور سب کے ہاں یہ بھی زیر بحث ہے کہ داڑھی کی لمبائی کتنی ہونی چاہیے؟ پھر اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ کیسے معلوم ہوا تمام صحابہ نے؟ یعنی باقاعدہ کوئی سروے کیا گیا ہے، کوئی گفتگو ہوئی ہے، کوئی بیان دیا ہے انہوں نے؟ اس طرح کی بہت سی باتیں لوگ کہہ دیتے ہیں۔ اس زمانے کا عام رواج یہ تھا جس کی بنیاد پر قیاس کیا جاتا ہے۔ مشرکین نے بھی داڑھی رکھی ہوئی تھی، مجوس نے بھی داڑھی رکھی ہوئی تھی، اہل کتاب نے بھی داڑھی رکھی ہوئی تھی۔ خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توجہ دلائی ہے تو یہی کہا ہے کہ داڑھی مونچھ کی حیت کے بارے میں مجوس کے متکبرین، اسی طریقے سے مشرکین کے متکبرین، ایسے ہی اہل کتاب کے متکبرین یہ وضع بنا لیتے ہیں کہ بڑی بڑی مونچھیں رکھ لیتے ہیں اور چھوٹی داڑھی رکھ لیتے ہیں۔ میں یہ حدیث آپ کو پڑھ کے سنا چکا ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں ایسی وضع نہیں اختیار کرنی چاہیے۔ جب یہ بات کہی، ہر موقع پر کہا کہ خالف المجوس، خالف اہل الکتاب، خالف المشرکین، ان کی مخالفت کرو۔ انہوں نے ایک غلط حیت، غلط وضع اپنا لی ہے۔ تو داڑھی تو سبھی رکھتے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ مسیحی، یہودی، ابھی پچھلے زمانے تک سب داڑیاں رکھتے تھے۔ آپ تصویریں اٹھا کے دیکھ لیں، داڑھی تو کارل مارکس کی ہمارے ہاں کی داڑیوں سے بھی بڑی تھی۔ تو اس لیے اس سے کیا استدلال کیا جاتا ہے؟ ٹھیک۔ اچھا ہم سب اگلا سوال یہ آیا کہ یہ بات تو طے ہے کہ دین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، آپ سے تعلق، آپ کو سب چیزوں سے عزیز سمجھنا، یہ سب سے اولین تقاضا ہے، تو کیا اس کا ایک ضمنی پہلو یہ نہیں نکلتا کہ جیسے آپ کی حیت تھی ویسے ہی آپ سے محبت کرنے والا ایک آدمی لازماً وہ بنائے حیت، داڑھی رکھے؟ یہ لفظ لازماً آپ کیسے بول سکتے ہیں؟ یعنی دین جو آپ نے دیا ہے اس میں بھی ہر چیز لازم نہیں ہے۔ کچھ چیزیں لازم کی گئی ہیں جن کو ہم فرض کہتے ہیں، واجب کہتے ہیں۔ کچھ چیزیں دین میں پسندیدہ ہوتی ہیں، مستحبات ہیں، اچھی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کوئی اقدام اگر آپ کرتے ہیں تو یہ اقدام جو ہے پسندیدہ ہوگا، ہم اس کی تحسین بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کو بھی ہوش گوش کے ساتھ ہونا چاہیے۔ کوئی آدمی یہ کہے گا کہ میں کار پر سوار نہیں ہوں گا، میں ہمیشہ گدھے پر سواری کروں گا۔ کوئی شخص یہ کہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کا مارکا لڑا، احد کا مارکا لڑا، تیر تفنگ کے ساتھ لڑا، بلکہ روایتوں میں دجال کے خلاف بھی جنگ تیر تلواری سے بیان ہوئی ہے، تو ہم یہ سب اسلحے جو بنا رہے ہیں اس کی فیکٹریاں بند کر دیں اور ان کو خریدنا ختم کر دیں۔ ہماری افواج اب تیر تفنگ سے میدان میں اترا کریں گی اور انشاءاللہ اللہ کی مدد حاصل ہو جایا کرے گی۔ تو یہ استدلال ٹھیک ہوگا؟ تو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ کس درجے میں ہے۔ پھر یہ ہے کہ محبت کو آپ دین کیسے بنا سکتے ہیں؟ محبت ایک جذبہ ہے، اس کا اظہار ہوتا ہے۔ جو محبت دین میں مطلوب ہے وہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور اللہ تعالیٰ نے بھی واضح کر دی ہے کہ جب آپ کے سامنے کوئی ایسی چیز آئے جس کو اللہ کا رسول دین قرار دے رہا ہے، اس کا مطالبہ کر رہا ہے، تو اس کے مقابلے میں ایک بندہ مومن کو نہ اپنی جان عزیز ہونی چاہیے نہ اپنا مال عزیز ہونا چاہیے۔ جب اللہ کے رسول کی طرف سے یہ مطالبہ سامنے آ جائے، یہ چیز ہے جو دین میں بیان کی گئی۔ ٹھیک۔ اچھا ایک اور سوال ہم سے بھی موصول ہوا کہ
بعض لوگوں کو، مثلا بعض فوجی ہوتے ہیں، ان کو بعض منصبی تقاضوں کے تحت خاص حیت اپنانے کا کہا جاتا ہے. مثلا واگھا بارڈر پہ جو لوگ ہیں انہوں نے لمبی لمبی مونچھیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں، تو وہاں پر، اور وہ مونچھیں یقینی طور پر روپ کے لیے ہی ہیں جب وہ سامنے کھڑے ہوئے ہیں، تو اس صورتحال میں کیا ان کا حکم ہوگا؟ اس کے لیے خود دین میں یہ چیز موجود ہے کہ جو عام احکام ہوتے ہیں ان میں اگر کوئی ضرورت پیش آ جاتی ہے تو استثناء کے اصول ہے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع کے اوپر آپ جانتے ہیں کہ صحابہ سے یہ کہا کہ ہم رمل کریں گے، یعنی جب طواف کر رہے ہوں گے تو اس طرح کندھے اچکا کر اپنی شان کا اظہار کرتے ہوئے چلیں گے. اس لیے کہ مشرکین نے اس موقع کے اوپر طنز و تعریض کی کچھ باتیں کی تھیں صحابہ اکرام کے بارے میں. جنگ کے میدان میں بعض اوقات یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ اپنی شان، اپنے وقار کا اظہار کرتے ہیں، تو اس طرح کی چیزیں مستثنیات سے متعلق ہوتی ہیں، ان کو وہیں رکھنا چاہیے، ان کو آپ عام قانون نہیں بنا سکتے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا ہم صاحب، اگلا سوال جو ہے وہ اس حوالے سے یہ آیا ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ داڑھی دین نہیں ہے، تو ایک صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دین بنانا چاہتے تو وہ کیا طریقہ کار اختیار کرتے؟ یعنی رکھی ہوئی تو انہوں نے تھی، اگر اس کو دین بنانا چاہتے تو کیا مختلف کام کرتے جس سے بطور سنت دین بن کے سامنے آ جاتا؟ میں یہ سوال کرتا ہوں، اگر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم امامہ پہننے کو دین بنانا چاہتے، اگر آپ تہمت باندھنے کو دین بنانا چاہتے، اگر آپ تلوار سے جنگ کرنے کو دین بنانا چاہتے، تو پھر کیا کرتے؟ یہی کرتے نا کہ پھر سب لوگوں کو بتاتے کہ یہ دین ہے، ایک ایک شخص پر اس کو واضح کرتے. کیونکہ ایک چیز دینی ہے دیکھنے میں، جیسے نماز ہے، تو اس میں تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، آپ عمل کر دیجئے، واضح ہو گیا کہ یہ دین ہے. جو چیز اپنی نوعیت کے لحاظ سے دین نہیں ہے، اس میں تو پھر ایک ایک دروازے پہ دستک دے کے اعلان کرنا پڑے گا، ویسی منادی کرنی پڑے گی جیسے جب قبلہ تبدیل کیا گیا تو گلی گلی میں منادی کی گئی، بتایا گیا کہ قبلہ تبدیل ہو گیا ہے. تو دین بنانے کا عمل رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کرتے تھے. یعنی اگر کوئی چیز پہلے سے دین کی حیثیت سے چلی آ رہی ہے تو اس کی تصویف فرماتے تھے، اگر کوئی شبہ تھا دور کرتے تھے. پھر یہ کہ اس سے متعلق تحدید ہوتی تھی کہ دیکھو یہ کام نہیں کرنا، یہ بتاتے آپ کبھی داڑھی نہیں منڈوانی تم نے، کبھی بال نہیں کتروانے. یہ سب باتیں پھر منفی انداز میں بھی کہی جاتی، کبھی نہیں کہیں آپ. ٹھیک، بالکل سمجھ میں آتی ہے بات. اچھا اگلا سوال ہم سبھی موصول ہوا ہے کہ پھر اگر کوئی شخص داڑھی رکھتا ہے تو ہم اس کو کس اصول پہ کہیں گے کہ داڑھی ایک مشت سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے؟ میں تو نہیں کہوں گا، یعنی میرے نزدیک یہ بے معنی سی بات ہے. جب ایک چیز کا تعلق دین سے نہیں ہے تو ایک آدمی اپنے ذوق کے لحاظ سے، اپنی وضاقتہ کے لحاظ سے جیسی داڑھی چاہے رکھے، چھوٹی رکھ لے، بڑی رکھ لے. یہ بحثیں ہی بالکل بے معنی ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. جب دین میں کوئی چیز متعین کی جاتی ہے تو اللہ کے پیغمبر اسے ہمارے اجتہادات پر اس طرح نہیں چھوڑتے، پھر وہ بتاتے ہیں کہ آپ نے رکھنی ایسے ہے، یہ اہتمام کرنا ہے. یہ چیزیں چونکہ زیر بحث ہی نہیں ہیں، ان کو لوگوں نے استنباط کر کے زیر بحث موضوع میں داخل کر دیا. ٹھیک. اچھا ہم صاحب، ایک بڑا دلچسپ ہے، ایک سرکاری ملازم ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اس نیت سے داڑھی رکھی ہوئی ہے کہ کوئی بندہ آ کر مجھے دیکھ کر کوئی غلط کام نہ کہہ سکے، تو یہ کیسا ہے؟ دیکھیے، ہر آدمی کی اپنی ایک حکمت عملی ہے. اگر انہوں نے اپنے لیے یہ حکمت عملی اختیار کی ہے اور اس میں انہیں کامیابی ہوتی ہے تو مجھے آپ کو کیا اعتراض کا حق ہے؟ ٹھیک. اچھا ایک صاحب نے پوچھا ہم صاحب، کیا حضور کی محبت میں داڑھی رکھنے کے نتیجے میں آخرت میں بھی کوئی اجر ملے گا ہمیں؟ دیکھیے، جو کام بھی آپ اللہ کے پیغمبر کی محبت میں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھیں گے. لیکن میں نے پہلے بھی توجہ دلائی کہ آپ کو وہی کام کرنے چاہیے کہ جو آج کے تمدن میں کرنے موزوں ہوں. اس کی مثالیں دی ہیں میں نے. داڑھی آپ نے رکھ لی، کوئی فرق نہیں پڑے گا، رکھ لیں. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ میں اب تہمت باندھ کے فوج میں جاؤں گا اس لیے کہ یہی سنت ہے، میں گدھے پر سواری کروں گا اس لیے کہ یہی سنت ہے، تو یہ آپ دین کے ساتھ بھی مذاق کریں گے. اور میں یہاں ایک چیز کی طرف توجہ دلا دوں، اور وہ یہ ہے کہ جو چیز دین میں ہے اور آپ اس کو دین سے نکالتے ہیں، جس طرح وہ ایک بڑا جرم ہے، اس طرح جو چیز دین میں نہیں ہے اس کو دین میں داخل کرتے ہیں، یہ اس سے بھی بڑا جرم. یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے قرآن مجید میں کہ یہ افتراء علی اللہ بن جاتا ہے، یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے. یعنی اللہ کا کام ہے نا دین دینا، تو جب آپ نے اپنی طرف سے کوئی دین بنا کے چیز دین میں داخل کر دی تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہی چیز ہے جس کو قرآن مجید میں بیان کیا جاتا ہے کہ تقولون علی اللہ ما لا تعلمون. تم اللہ تعالیٰ کی نسبت سے جھوٹ باندھ رہے ہو. تو اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. جس طرح دین کے اندر کوئی چیز ہے اسے نکالنے کے لیے برسوں آپ کو غور کرنا چاہیے کہ آپ کہیں غلطی نہ کھا جائیں،
اسی طرح داخل کرنے کے لیے بھی اس سے زیادہ غور کرنا چاہیے، کیونکہ یہ پھر بدعت ہو جائے گی۔ تو اس لیے ہمیشہ اس معاملے میں متنبع رہنا چاہیے۔ اجتہاد میں غلطی ہو سکتی ہے، وہ غلطی کو اللہ معاف کرتا ہے، لیکن بڑی احتیاط سے یہ باتیں کرنی چاہیے۔ یہ اس طرح کے معمولی قسم کے استدلالات کی بنیاد پر نہیں کہی جا سکتی۔ ٹھیک۔ اچھا علامہ صاحب، ایک کمنٹ یہ موصول ہوا ہے کہ کہتے ہیں ایک صحابی کی داڑھی تھی اور صرف ایک بال تھا، تو انہوں نے وہ بال بھی جب کٹوا دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھنا چھوڑ دیا، اس کی کیا یہ ذرا آپ اس روایت کی تحقیق کر کے مجھے بتائیے گا کہاں پائی جاتی۔ اس طرح کے بہت سے قصے ہیں، لوگ بیان کرتے رہتے ہیں۔ ٹھیک۔ اچھا ہم سب ایک دو تین اور سوال ہیں اسی سے متعلق، پھر ہم انشاءاللہ اس خلاصے کی طرف بڑھیں گے۔ ایک سوال یہ ہے کہ بہت سارے لوگ آج کل فیشن کے طور پہ مونچھیں رکھتے ہیں، لیکن اس میں مقصود جو ہے وہ تکبر نہیں ہوتا ہے، تکبر کو نمایاں کرنا نہیں ہوتا، بس ایک فیشن ہے، چل پڑا ہے، لمبی لمبی مونچھیں رکھ لیں، تو اس صورت میں دین کا کیا حکم ہوگا؟ دو چیزوں کو الگ الگ ہمیشہ کر لیں۔ ایک یہ ہے کہ ایک ایسی حیت یا ایسی وضاقتہ ہے جس سے متعلق عمومی تاثر ہی متکبرانہ ہے، تو ہمارے دین میں تعلیم دی گئی ہے کہ اس سے بچنا چاہیے آدمی۔ یعنی اس کو دیکھنے کے بعد آپ کی نیت نہیں پوچھی جاتی، آپ کی حیت سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کیا صورت بنا رکھی ہوئی ہے۔ تو ایسی سب چیزوں پر توجہ دلانی چاہیے۔ اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تو سنت کا درجہ دے دیا، یہ بات کہ مونچھیں پست رکھی جائے، اس کو تو سنت کا درجہ دے دیا۔ اور آپ دیکھیے کیسے دیا ہے، کس طرح تاکید کی ہے، پھر اس کی وجہ بتائی ہے۔ اور ہم نے جب اس کو دین کے مجموعی نظام میں رکھ کے دیکھا تو معلوم ہوا کہ ٹھیک جو دین میں تزکیے کو ہدف یا مقصد کے طور پر بیان کیا گیا ہے، یہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اس سے ریلیٹ کر رہا ہے۔ اس کو الگ سے بیان کیا اور یہ بتایا کہ اس کی کیا حیثیت ہے۔ چنانچہ خمسم من الفطرہ والی روایت میں صرف اسی کو بیان کیا۔ ٹھیک، تو اس کے بارے میں تو ہمارے پاس واضح ہدایات موجود ہیں، یہاں بحث کی گنجائش نہیں۔ ٹھیک۔ اچھا ہم صاحب، ایک سوال یہ آیا ہے کہ اگر کوئی افسر اپنے ماتحت کو داڑھی منڈوانے کا حکم دے کسی ضرورت کے تحت، ایک اور مثلا ضرورت آج کل جینین سامنے آئی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹرز جو ہیں جس وقت ماسک پہنتے ہیں کرونا وائرس کے ضمن میں، تو ان کی داڑھی اگر بہت بڑی ہو تو وہ ماسک کور نہیں کر پاتا، تو اس طرح کی صورتحال میں کوئی اس طرح کا حکم دیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے جی، میرے نزدیک تو چونکہ یہ کوئی دین کا مسئلہ نہیں ہے، اس لیے اس طرح کی ساری ہدایات کی جا سکتی ہیں، لیکن وہ آدمی جو اس کو دین کا حکم سمجھتا ہے اس کے لیے تو بڑا مسئلہ پیدا ہوگا نا۔ وہ کیا کرے گا؟ اب ظاہر ہے کہ یا وہ اپنی ملازمت چھوڑے اور یا پھر اپنے افسروں کے حکم پر عمل کرے۔ تو میں یہ تو ضرور کہوں گا کہ آپ کسی چیز کو دین سمجھتے ہیں تو پھر آپ کو عزیمت کے ساتھ اس پہ عمل کرنا چاہیے، لیکن میرے نزدیک چونکہ یہ دین کا مسئلہ نہیں ہے تو اس لیے آدمی کا ذوق ہے، اور ذوق کے معاملے میں تو کوئی اصرار نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک۔ آخری سوال جو ہے وہ اس ضمن میں لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ بائبل کے اندر بھی ہم سے بھی کہتے ہیں کہ جو دین ہے وہ اصل میں انبیاء کی اسی روایت سے آیا ہے جو پہلے جاری تھا، تو ہمیں بائبل میں بعض عبارتیں ملتی ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ نہ سر کے بال کاٹو اور نہ داڑھی منڈاؤ، یا داڑھی کے بال کاٹو، تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ نظر کی نوعیت کی چیزیں ہیں۔ آپ اگر جانتے ہو اس بات کو کہ جب آدمی اپنے آپ کو اللہ کی نظر کرتا ہے تو اس کے کچھ آداب ہماری شریعت میں بھی مقرر کیے گئے ہیں اور یہ ہمیشہ سے رہے ہیں۔ یعنی اس میں آپ ناخن نہیں تراشتے، اس میں آپ بال نہیں تراشتے، یہی ہم احرام میں کرتے ہیں۔ اور اسی کے بارے میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جو آدمی قربانی کرے گا تو وہ یکم ذو الحج کے بعد یہی اہتمام کرے گا۔ تو اس ضمن کی چیزیں بائبل میں بھی آئیں۔ ٹھیک، تو یہ ہم سے کچھ ضمنی سوالات ہمیں موصول ہوئے تھے۔ اب میں چاہوں گا کہ جو پورا نقطہ نظر ہے داڑھی کے متعلق، اس کا آپ اگر خلاصہ کریں، یہ بتانا چاہیں کہ داڑھی کی دینی حیثیت کیا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ میں یہ کہوں گا کسی چیز کی دینی حیثیت کو متعین کرنے کے لیے ہمیں جذبات سے بالکل الگ ہو کر سب سے پہلے اللہ کی کتاب قرآن مجید کو دیکھنا چاہیے۔ میں نے بہت تفصیل کے ساتھ تجزیہ کر کے آپ کو بتایا ہے کہ قرآن مجید میں اس کا کوئی ذکر بھی کہیں موجود نہیں ہے۔ یہ بات کہ فلاں پیغمبر نے داڑھی رکھی ہوئی تھی، یہ داڑھی کے حکم کو بیان کرنے کا اسلوب نہیں ہوتا، یہ تو ایک بیان واقعہ ہے، اور اس طرح کا ذکر کہیں بھی آ سکتا ہے۔ کوئی چیز بھی کسی جگہ اس ذیل کی بیان نہیں ہوئی۔ جن لوگوں نے بعض آیات سے ضمنی استدلال کیا اس کی غلطی ہم نے واضح کر دی اور یہ بتایا کہ اس میں انسان کی وہ فطرت زیر بحث ہے جو دین کی بنیاد بنتی، یعنی تزکیہ، یعنی اخلاقی تطہیر، یعنی اللہ کا تصور، یعنی ربوبیت کا اقرار، وہ چیزیں ہیں جو وہاں زیر بحث ہیں۔ اسی طرح سے اگر اس کے تحت بھی کچھ چیزوں کو دیکھنا ہے فطرت کی حیثیت سے، تو یہ دیکھا جائے گا کہ مجھے خدا نے مرد بنایا ہے، کسی کو عورت بنایا ہے، اسے اپنی اس حیثیت کو تبدیل کر کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ سرکشی نہیں اختیار کرنی چاہیے۔
ہمیں کچھ اللہ تعالیٰ نے بال اگائے ہیں، ان میں سینے پر بھی ہوتے ہیں، جسم کے دوسرے حصوں پر بھی ہوتے ہیں، زیر ناک بھی ہوتے ہیں، سر پر بھی ہوتے ہیں. ان کی تراش کیا رکھنی ہے کیا نہیں رکھنی، یہ انسان کے ذوق پر چھوڑ دیا گیا ہے. اس کا فطرت کے انحراف سے سرے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو اس کی غلطی واضح کی گئی. اور پھر یہ بتایا گیا کہ جو سنت ہوتی ہے، یعنی جس کو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی حیثیت سے جاری کرتے ہیں، اور وہ پیغمبروں سے چلی آ رہی ہوتی ہے، آپ اس میں اضافہ بھی کرتے ہیں، ترمیم بھی کرتے ہیں، اس میں بھی اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس میں کوئی اس نوعیت کی بات نہیں کہی گئی، نہ کبھی صحابہ کرام نے اس حیثیت سے اس کو منتقل کیا ہے. کچھ روایات ہیں، ان روایات میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو بعض چیزوں کی طرف توجہ دلائی ہے. اس کو لوگوں نے غلطی سے سمجھا ہے کہ یہ داڑھی رکھنے کا حکم ہے. جب ان سب روایتوں کو آپ جمع کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ دو طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں. یعنی ایک یہ کہ وضاقتہ کے ذیل میں اہل کتاب نے مثلاً، جیسے میں نے ابو امامہ باہلی کی روایت آپ کے سامنے پیش کی اور بیان کیا، ایک بدعت اختیار کر لی تھی، تو آپ نے اس کی اصلاح کی کہ یہ بدعتیں، یعنی جوتے پہننے کے بارے میں، موزے پہننے کے بارے میں، داڑھی رنگنے کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا کہ ان بدعتوں میں ان کی مخالفت کیا کرو، یہی پیغمبروں کا کام ہے. اور اسی طریقے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مجوس میں بھی، اہل کتاب میں بھی اور مشرکین میں بھی متکبرین، لیڈر قسم کے لوگ ایسی وضاقتہ بناتے تھے. اس کو خود حضور نے بیان کر دیا کہ چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھ لیتے ہیں، بڑی بڑی مونچھیں رکھ لیتے ہیں. تو اس کو آپ نے پسند نہیں فرمایا اور یہ کہا کہ یہ متکبرانہ وضاقتہ کی چیز ہے. یہ متکبرانہ وضاقتہ کی چیز ہے، اس کو ہم نے دین کے اصول سے سمجھا. یعنی یہ جانا کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر تبصرہ فرما رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں خالف المشرکین، خالف اہل الکتاب، خالف المجوس، یعنی ان کی مخالفت کرو. تو داڑیاں تو وہ رکھے ہوئے ہیں، مجھے بھی رکھے ہوئے ہیں، ان کی وضاقتہ کیسی ہے؟ وہ متکبرانہ وضاقتہ ہے. اس کے نتیجے میں تطہیر کے تقاضوں پر کوئی فرق پڑتا ہے تو پیغمبر اس کی اصلاح کرتے ہیں. اور اصولی طور پر ہم نے توجہ دلائی کہ دین کا مقصد تزکیہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیا ہے. اس کے ہر حکم کا ریلیشن اس مقصد کے ساتھ متعین کرنا پڑے گا. اور تزکیہ کا مطلب کیا ہے؟ یہ کہ ہم تطہیر کریں، ہم پاکیزگی اختیار کریں. چنانچہ میں نے آپ کو بتایا کہ جب بھی دین کا آپ استقصاء کرتے ہیں اور اس کے احکام کو دیکھتے ہیں، وہاں احکام زیر بحث ہیں. یعنی ایک تو ایمان اور عقائد کی چیزیں ہیں نا، وہ الگ ہیں. دین کے احکام کا جب آپ استقصاء کرتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ اس میں عبادات ہوتی ہیں، اس میں طہارت بدن کے احکام ہوتے ہیں، اس میں طہارت خور و نوش کی چیزیں ہوتی ہیں کہ طیبات کھاؤ گے، خبائث سے اجتناب کرو گے، اور اس میں اخلاق کی تطہیر، اخلاق کے تزکیے کے احکام ہوتے ہیں. تو ہر چیز وہاں ہوگی. مونچھوں کو پست رکھنا یہ طہارت کے لیے بھی ضروری ہے اور یہ متکبرانہ احساس کو ختم کرنے کے لیے بھی ضروری ہے. اور اس معاملے میں جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو پوری باتیں کہی ہیں، جب ان کو آپ بالکل ٹھیک رکھ کے دیکھتے ہیں تو اس سے بھی یہی مدعا ہے کہ لوگ داڑھی رکھیں گے. مرد داڑھی رکھتے تھے، ایک لمبے عرصے تک سبھی لوگ داڑھی رکھتے رہے ہیں. یعنی تصور بھی نہیں تھا کہ داڑھی نہیں رکھی جائے گی. عام طور پر چند لوگ ہوتے تھے جو داڑھی منڈواتے تھے، ورنہ داڑھی رکھی جاتی تھی. تو اس داڑھی کی اور مونچھ کی وضاقتہ کیسی ہونی چاہیے؟ آپ نے بال رکھے ہیں تو کیسے رکھنے چاہیے؟ آپ نے لباس پہنا ہے تو کیسا پہننا چاہیے؟ تو یہ چیز ہے جو حدیثوں میں زیر بحث ہے. اس کو لوگوں نے داڑھی رکھنے کا حکم سمجھ لیا، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں ہمارے جلیل القدر ائمہ میں امام شافعی اس کو ایسے نہیں لیتے. ٹھیک. غام صاحب، داڑھی کے حوالے سے جو ایک بہت بنیادی اعتراض کیا جاتا ہے وہ یہاں پر پایہ تکمیل کو پہنچا. ہم اس موضوع کو یہاں پر روک کے اب دوسرے اعتراض کی طرف آتے ہیں. اور میرا احساس یہ ہے کہ جس طریقے سے داڑھی ایک بہت ہی حساسیت رکھتی ہے مسلمت امہ کے نزدیک مردوں کی حیثیت سے، اسی طرح سے جو دوسرا مسئلہ ہے وہ ہے عورتوں کے پردے سے متعلق. تو اس حساسیت کا آپ ذکر کرتے ہیں صرف بر صغیر میں. اچھا، میں نے آپ سے عرض کیا کہ جہاں جہاں شفافیں ہیں وہاں اس طرح کی کوئی حساسیت نہیں ہے. آپ جائیں مراکش میں، آپ جائیں مصر میں، آپ کو مساجد کے ائمہ ملیں گے جن کی کوئی داڑھی نہیں ہے. اور دنیا کی اقوام میں عرض کر چکا ہوں کہ بہت بڑی تعداد ہے، یعنی ایک دو نہیں، چار پانچ نہیں، کروڑوں کی تعداد میں ہے جن کی داڑھی ہوتی ہی نہیں. تو ان کے حساسیت بھی نہیں ہے، تو اس وجہ سے یہ ہوتا نہیں اس طریقے سے. ٹھیک. تو ہم سب عورتوں کے پردے کے حوالے سے ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. کوشش ہماری یہی ہے کہ اسی ترتیب سے چلیں، قرآن مجید کی آیات، پھر احادیث، اور پھر لوگوں کے معاشرتی اور تہذیبی تاثرات. لیکن میں ابتدا میں ایک پرسیپشن جو ہے اس کو آپ تک منتقل کرنا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ اس کو آپ، ویسے تو آپ بہت حوصلے سے چیزوں کو سنتے ہیں،
لیکن میری خواہش یہ ہے کہ جو لوگوں کے تاثرات ہیں، جذبات ہیں، وہ میں آپ تک پہنچاؤں، اور میں نے بہت کوشش کی کہ وہ میں کیسے پہنچاؤں ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے. تو مجھے مولانا مودودی کی کتاب پردہ میں سے ایک اقتباس ملا، تو مجھے لگا کہ وہ بالکل وہی تاثر بیان کرتے ہیں جو لوگ آپ کی پردے کی آرا کے بارے میں سمجھتے ہیں. میں 1 منٹ میں وہ پڑھ دیتا ہوں. مولانا یہ کہتے ہیں کہ 19ویں صدی کے آخری زمانے میں آزادی نسواں کی جو تحریک مسلمانوں میں پیدا ہوئی ہے، اس کے اصلی محرک یہی جذبات اور رجحانات تھے. بعض لوگوں کے شعور خفی میں یہ جذبات چھپے ہوئے تھے اور ان کو خود بھی معلوم نہ تھا کہ دراصل وہ کس تحریک کی طرف اپنی توجہات کو لے کے جا رہے ہیں. یہ لوگ اپنے نفس کے دھوکے میں مبتلا تھے اور بعض کو خود اپنے جذبات کا بخوبی احساس تھا، مگر انہیں اپنے اصلی جذبات کو ظاہر کرتے شرم آتی ہے. مولانا آگے لکھتے ہیں کہ یہ خود تو دھوکے میں نہ تھے، لیکن انہوں نے دنیا کو دھوکے میں ڈالنے کی کوشش کی. بہرحال دونوں گروہوں نے ایک ہی کام کیا، اور وہ یہ کہ اپنی تحریک کے اصل محرکات کو چھپا کر جذباتی اور عقلی تحریک اجاگر کی جائے. عورتوں کی صحت، ان کے عملی اور عقلی ارتکاب، ان کے فطری اور پیدائشی حقوق، ان کے معاشی استقلال، مردوں کے ظلم اور استبداد سے ان کی رہائی. اور پھر مولانا لکھتے ہیں کہ ان سب کا مقصد عورتوں کو مغربی تہذیب کی طرف لے کر آنا، ان کو بے پردہ کرنا اور ان کے جو شہوانی جذبات ہیں ان کو اجاگر کرنا ہے. اس کے بعد مولانا نے جو ایک اور جملہ لکھا وہ یہ کہ ہر صاحب علم اور عقل اندازہ کر سکتا ہے کہ اس طرح کی جو تحریک جو لوگ اٹھاتے ہیں وہ قرآن و سنت سے دلائل تراش کے لاتے ہیں. اور مولانا یہ لکھتے ہیں کہ یہ لوگ در حقیقت پہلے سے یہ طے کر چکے ہیں کہ اپنے معاشرے کو مغربی معاشرے کی طرف ڈھالنا ہے، اور پھر قرآن و سنت سے دلائل نکال کے لوگوں کو متوجہ کرتے ہیں. تو میں بہت معذرت کے ساتھ دراز نفسی کی میں نے خامصہ، لیکن آپ جب بھی کبھی بات کرتے ہیں پردے سے متعلق، لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ کوئی دینی جذبہ نہیں رکھتے، نہ ان لوگوں کا کوئی مذہبی پس منظر ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک مذہبی آدمی قرآن و سنت پڑھے، اس کے اپنے گھر والے، اس کی بیوی، اس کے بچے پردہ نہ کرتے ہوں. تو یہ لوگ جب بھی پردے پہ بات کرتے ہیں تو ان کے پیش نظر یہ ہوتا ہے کہ معاشرے کو اس مغربی تہذیب کے برابر لایا جائے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بہت معذرت کے ساتھ، آپ اپنا یہ فکری سفر بتائیں پہلے کہ یہ پردے کے پورے معاملے میں آنے سے پہلے کیا رجحانات تھے، کیسے اس پہ توجہ کی، کوئی مغربی فکر سے متاثر ہوئے، پھر یہ قرآن و سنت کا مطالعہ کیا؟ حقیقی اور سچی بات بتائیں. میں بارہا یہ عرض کر چکا ہوں کہ جہاں تک دینی علوم کا تعلق ہے وہ تو میں اپنے مدرسے کے زمانے میں پڑھے ہوئے تھا، اس لیے مذہبی روایت، عربی زبان، فارسی زبان، ہمارے ہاں درس نظامی کے علوم و فنون، ان سے میں واقف تھا. تو اس وجہ سے مذہب کے معاملے میں ایسا نہیں تھا کہ میں کوئی بیگانہ تھا اس سے. میرے والد خود ایک صوفی تھے اور اس پس منظر میں میرا گھرانہ بھی ایک مذہبی گھرانہ تھا، مذہب کی اقدار اور ان سب چیزوں کی نہایت عزت کرنے والا. ہمارے خاندان کی گاؤں میں اپنی مسجد تھی اور میرے اپنے اعزاء اقربا وہاں پر خدمات انجام دیتے رہے ہیں. تو اس وجہ سے یہ تو کوئی سوال ہی نہیں تھا. مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی کا اقتباس آپ نے پڑھا ہے. میں کئی مرتبہ بتا چکا کہ میں نے تو اصل میں علمی اور فکری شعور کی آنکھ ان کی آغوش میں کھولی، اور یہ جو ان کے تصورات تھے انہی کے اندر زندگی شروع کی تھی، ان کی جدوجہد کا حصہ بن کے زندگی شروع کی تھی. برسوں تک صورتحال یہ رہی ہے کہ میں تو اس کا بھی قائل نہیں تھا کہ خواتین دستانے پہنے بغیر باہر چلی جائیں. تو آپ کی اپنی اہلیہ کا بھی یہی معاملہ تھا؟ برقع پہنتی رہی. میری والدہ تو وہ برقع پہنتی تھیں جو آپ جس کو کہتے ہیں کہ وہ ایک ٹوپی والا برقع ہوتا ہے جس میں سارا کا سارا جسم چھپ جاتا ہے. آپ نے افغانی خواتین کو پہنے ہوئے دیکھا ہوگا. تو اس وجہ سے یہی پس منظر تھا ہمارا. میں نے جب دین پر غور کرنا شروع کیا تو پھر تمام تعصبات کو ایک طرف رکھ دیا، جذبات کو بھی ایک طرف رکھ دیا، اور یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں، اللہ کے پیغمبر نے کیا ہدایت دی ہے، اور ہم مسلمانوں کی تاریخ میں جو جلیل القدر اہل علم رہے ہیں وہ کس طرح سمجھتے ہیں. لوگ عام طور پر یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ کو دیکھے بغیر کوئی رائے قائم کر لی گئی ہے. ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری 2 اہم ترین تحقیقات کے اوپر مولانا عمار خان ناصر صاحب نے ایک لمبا سلسلہ مضامین لکھا ہے. میں توجہ دلاؤں گا کہ اس کو پڑھ لیجئے. اس میں انہوں نے بتا دیا ہے کہ ان تحقیقات کے پس منظر میں مسلمانوں کی علمی تاریخ کے کیا مباحث ہیں، اس سے پہلے اہل علم اس کو کس طرح دیکھتے رہے ہیں. خاص اس پردے کے بارے میں ہمارے عزیز دوست مولانا عامر غزدر صاحب نے اپنا PhD کا مقالہ لکھا ہے.
اور اس میں بھی پوری طرح بتا دیا ہے کہ اس سے پہلے کیا آرا رہی ہیں، اہل علم اس کو کیسے دیکھتے رہے ہیں، اس میں کیا اختلافات رہے ہیں۔ اصل میں ہم بالکل اپنے قریبی ماحول میں اسیر ہوتے ہیں۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ میرے ایک عزیز تھے، انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی ایک اہل حدیث بچے کے ساتھ کر دی۔ اچھا۔ اور حسن اتفاق کہیے، سوء اتفاق، رمضان آ گیا، وہ اعتکاف پر بیٹھ گئے، یہ ان کو ملنے کے لیے گئے، وہ اہل حدیث کی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، یہ وہاں گئے، ساری زندگی کبھی پتہ ہی نہیں تھا کہ رفع یدین بھی ہو سکتا ہے، آمین زور سے بھی کہی جا سکتی ہے۔ تو جیسے ہی سنا تو نماز توڑ کے باہر نکل آئے اور یہ کہا کہ تو کافروں کی جگہ پہ آ گیا ہوں میں۔ تو ہمارے ہاں بھی صورتحال یہی ہے کہ ہم نے اپنے قریب کے علماء سے بعض باتیں سنی ہوتی ہیں، بعض چیزیں صرف بر صغیر میں سنی ہوتی ہیں، اس سے اوپر اٹھ کے کبھی دیکھا ہی نہیں ہوتا۔ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جب وہ پہل اپنے دیہاتوں سے نکل کے حرم میں جاتے ہیں یا مثال کے طور پر سعودی عرب میں ملازمت کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں تو بڑی اجنبیت محسوس کرتے ہیں کہ یہ تو کوئی اور ہی دین ہے، اچھا ابھی انہوں نے تو نوافل نہیں پڑھے، ابھی سنتیں نہیں پڑھی، ابھی یہ نہیں ہوا۔ تو اس وجہ سے یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ تعصبات اور جذبات کو ایک طرف رکھیں اور آپ اپنے دین کو سمجھنے کی صحیح کریں۔ میں پھر عرض کر دوں کہ اس کے سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے، ہم سب انسان ہیں، لیکن استدلال پر نگاہ کرنا اور سمجھنا، ہم اس کی روایت نہیں ڈالیں گے تو ہمارے ہاں یہ سب چیزیں بالکل ایسے ہی تعصبات کی صورت اختیار کر کے وہی جذبات پیدا کر دیں گی جس میں ہم ایک دوسرے کو کافر قرار دیتے، اس کی تذلیل تفسیق کرتے، کسی آدمی کی نیت پر حملہ آور ہو جاتے۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر نے کیا رویہ اختیار کیا اس طرح کے معاملات میں، اور یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ اللہ کی ہدایات کیا ہیں۔ آپ ذرا سورہ حجرات پڑھیے، اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض، اپنے مسلمان بھائیوں کے بارے میں زیادہ گمان نہ کیا کرو، ان بعض الظن اسم، یہ سخت گناہ کی بات بن جائے گی۔ اسی طریقے سے کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے، تمسخر نہ کرے، استہزاء نہ کرے، گالی نہ دے، کوئی بری باتیں نہ کہے۔ یہ فرمایا کہ یہ جو برے برے نام رکھنا ہے یا اس طرح کے بعض جملے کسنا ہے، یہ سب کچھ جو ہے یہ گناہ کی باتیں ہیں۔ تو ہمیں علمی مزاج پیدا کرنا چاہیے اور شائستگی کے ساتھ یہ کہنا چاہیے کہ ہمیں اس بات سے اختلاف ہے، تو ایسا نہیں ہے، میں وہی پس منظر رکھتا ہوں، اسی میں میں نے زندگی بسر کی ہے، برسوں ہمارے خاندان کے اندر وہی روایات موجود رہی ہیں۔ اس کے بعد میں نے تحقیق کا جب کام کیا تو جس نتیجے پر میں پہنچا اس کو میں نے اپنی کتاب میزان میں تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ اپنی تفسیر میں، سورہ نور کی تفسیر میں، سورہ احزاب کی تفسیر میں اپنا نقطہ نظر بتا دیا ہے، اور اب اس کے اوپر علمی کام کر رہے ہیں لوگ بہت سی یونیورسٹیوں میں۔ ان قریب وہ سب چیزیں سامنے آ جائیں گی، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ مولانا عامر گزدر صاحب کا مقالہ تو عربی زبان میں ہے، اب شائع ہو جائے گا، دیکھ لیں گے لوگ، اس میں پوری تاریخ انہوں نے بیان کر دی ہے کہ یہ پس منظر ہے اس مسئلے کا، یہ اہل علم کی آرا رہی ہیں، اور میرا نقطہ نظر بھی اس میں بیان کر دی۔ ٹھیک، اچھا ہم سب یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ آپ نے اپنا استدلال علمی بنیادوں پر دیا، لیکن مولانا مودودی نے جس نقطے کی طرف توجہ دلائی ہے پردے کی اس بحث میں، یہ بھی تو آپ مانیں گے نا کہ مغربی تہذیب کا باہر کیف اثر ہوا ہے ہماری دینی علمی روایت پر بھی، ایسے علماء پیدا ہوئے جنہوں نے پھر اس تحریک کے ساتھ کوئی موافقت پیدا کرنے کے لیے لٹریچر بھی تصنیف کیا ہے، تو کیا آپ اس کو بالکل خلاف حقیقت بات سمجھتے ہیں جو مولانا نے کہی ہے؟ ایسے کیوں کہا جائے؟ دیکھیے مفتی محمد عبدہو ہیں، رشید رضا ہیں، سر سید احمد خان ہیں، اسی طرح مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی ہیں، شبلی نعمانی ہیں، مولانا امین حسن اصلاحی ہیں، مولانا ابوالکلام آزاد ہیں، بڑے جلیل القدر اہل علم ہیں، اسی طرح شیخ غزالی ہیں مثال کے طور پر، اخوان کے لوگوں میں سے سید قطب ہیں۔ تو یہ جتنے لوگ بھی دور حاضر میں پیدا ہوئے ہیں نہایت نیک نیت ہیں، نہ ہمیں ان کے محرکات تلاش کرنے چاہیے، نہ یہ خیال کرنا چاہیے، کبھی خلوت میں بھی خیال نہیں کرنا چاہیے کہ یہ بدنیتی کی وجہ سے یا کسی سے مروب ہو کے یہ بات کریں گے۔ ایک صاحب علم بعض اوقات کسی مسئلے کی طرف متوجہ ہوتا ہے حالات کی تبدیلی سے۔ یعنی میں نے اس کی مثال دی تھی کہ اس سے پہلے تصویر کوئی مسئلہ ہی نہیں تھی، اس وجہ سے لوگوں نے جو بات سمجھی تو یہ خیال کرتے رہے۔ یعنی مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی نے، آپ تفہیم القرآن میں دیکھیے، یہ کہا ہے تصویر حرام مطلق ہے، اور اس میں کوئی فرق نہیں کیا، یعنی وہ منہ قلم سے بنی ہوئی ہے، وہ کیمرے پر آ رہی ہے، وہ کسی بھی نوعیت کی تصویر ہے۔ لیکن آپ دیکھیں وقت کے ساتھ اب کون عالم بھی رہ گیا ہے کہ جو تصویر نہیں کھنچواتا؟ فیس بک پر دیکھ لیجئے، دوسری جگہوں پر دیکھ لیجئے۔ تو اس طرح کی بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو جس وقت شروع ہوتی ہیں تو ایسا ہی رد عمل ہوتا ہے۔ لیکن یہ تصویر کے بارے میں تبدیلی آئی کیسے؟ یعنی یہ بحثیں کیسے پیدا ہوئیں کہ یہ وہ منہ قلم والی تصویر نہیں ہے، چلیے یہ تو کیمرے کی تصویر ہے، یہ تو اپنی جگہ مستحکم نہیں ہوتی، اس طرح کی چیزیں آپ نے کیوں نکالی؟ کیا وجہ ہے؟
اس کی وجہ یہ ہے کہ تصویر علم کا ذریعہ بن گئی، ابلاغ کا ذریعہ بن گئی، اخبار کا ذریعہ بن گئی، پاسپورٹ کی بنیاد بن گئی، شناختی کارڈ کی بنیاد بن گئی. ہر جگہ تصویر کا اتنے بڑے پیمانے پہ شیوع ہوا کہ آپ غور کرنے کے لیے مجبور ہو گئے. تو یہ بسا اوقات ہوتا ہے. پھر میں اس سے آگے بڑھ کے پوچھوں گا، سوال یہ ہے کہ یہ جو جتنی بحث ہوئی ہے اسلامک بینکنگ کی، یہ آسمان پر بیٹھے ہوئے ہو گئی ہے. ایک پورا کا پورا انسٹیٹیوشن وجود میں آ گیا، اس انسٹیٹیوشن نے دنیا کی معیشت کا احاطہ کر لیا، اس احاطے کے نتیجے میں سوالات پیدا ہو گئے. تو بسا اوقات دنیا میں آنے والی تبدیلیاں آپ کو تحقیق کی طرف متوجہ کرتی ہیں. یعنی اس سے پہلے آپ نے غور نہیں کیا ہوتا تو آپ پلٹ کے دیانتداری کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ جو بات ہم کہہ رہے تھے کہیں ہم اپنی انٹرپریٹیشن میں غلطی تو نہیں کر رہے تھے، اس کی غلطی واضح ہو جاتی ہے. بالکل ٹھیک. اچھا غام صاحب، بڑی تفصیل سے آپ نے اس حساس چیز کو بھی گفتگو میں لے کر آئے. اب ہم ترتیب سے شروع کرتے ہیں جو ہمارا طریقہ ہے کہ بھئی قرآن مجید میں زیر بحث ہے، حدیث میں ہے. سب سے پہلا سوال، بہت بنیادی سوال، یہ جو اصطلاح ہے پردہ، یا عربی میں اس کو مثلا حجاب کا کہہ کے بیان کیا جاتا ہے، اس لفظ کا ماخذ کیا ہے آپ کے علم کی حد تک؟ یہ کہیں قرآن مجید میں زیر بحث ہے، کسی اور دینی روایت میں زیر بحث ہے؟ یہ لفظ کہاں سے آ گیا؟ یہ بھی بڑا دلچسپ آپ نے سوال کیا. یعنی یہ پردہ، حجاب، عربی میں حجاب کہتے ہیں نا اس کو، یہ جس طرح کہ ہمارے ہاں ایک فقہی چیز یا ایک شریعت کا حکم سمجھ کے بیان کیا جاتا ہے، دین کا پورا ذخیرہ اس سے بالکل خالی. اچھا. نہ یہ قرآن مجید میں اس لحاظ سے زیر بحث آیا ہے، نہ یہ کسی حدیث میں اس لحاظ سے زیر بحث آیا ہے. یعنی یہ بات کہ حجاب کا کوئی حکم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے پیغمبروں نے ایسے بیان کیا ہے. قرآن مجید میں یہ لفظ کہاں استعمال ہوا ہے؟ وہ جو گھر کے دروازے پر پردہ ڈالتے ہیں اس کے لیے استعمال ہوا ہے، من ورائے حجاب. یعنی یہ جو حجاب کا تصور اب ہمارے ہاں ہے، یا پردے کی اصطلاح جو عام طور پر بولی جاتی ہے، یہ قرآن مجید کی اصطلاح نہیں ہے، یہ حدیث کی اصطلاح نہیں ہے. اس لیے میں نے یہاں بھی دیکھیے یہ توجہ دلائی اپنی کتاب میزان میں کہ صحیح تعبیر یہ نہیں ہوگی. یعنی پردے کے احکام، پردے کا حکم، یہ تو ہمارے ہاں ایک اجنبی چیز ہے ہی نہیں. ہمارے علم میں جو چیز بیان ہوئی ہے قرآن مجید میں وہ کیا ہے؟ وہ حقیقت میں یہ ہے کہ مرد و زن کے اختلاط کے موقع پر، یعنی جب عورتیں اور مرد اکٹھے ہوں تو کن آداب کا لحاظ رکھنا چاہیے، آپ جس کو ایٹیکیٹس کہتے ہیں. تو اسی وجہ سے میں نے جو عنوان قائم کیا ہے اپنی کتاب میزان میں، وہ مرد و زن کے اختلاط کا عنوان ہے. یہ بھی ایک آپ یوں سمجھیے کہ اصلاح کی ہے تصور میں، کہ ہم ایک چیز کو بیان کر رہے ہیں تو خواتین کو آپ وہ پیغام دے رہے ہیں جو ان کے لیے قرآن میں ہے ہی نہیں. یعنی ان کو، خواتین ہیں، مرد ہیں، تو ان کو پیغام یہ دیجئے کہ اگر وہ مہذب زندگی بسر کرنا چاہتی ہیں یا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ملنے جلنے کے یہ آداب بتائے. تو جب آپ اس جگہ سے بات کرتے ہیں تو بات ان کی سمجھ میں آتی ہے. لیکن اگر آپ پردے کا لفظ بولتے ہیں تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ عورتوں کو تو باہر نکلنا ہی چاہیے. ان کے لیے تو اصل دائرہ عمل ان کا گھر ہے، ان کو اسی میں بند رہنا چاہیے. کسی ضرورت کے وقت باہر نکلیں تو نکلیں، باہر بھی نکلیں تو پھر اصل میں تو ان کو اسی طرح کا برقع پہننا چاہیے جس طرح کا میں نے اپنی والدہ کے بارے میں آپ کو بتایا. تو یہ تصور اس سے پیدا ہوتا ہے. کیا یہ تصور دین میں ہے؟ آپ سارے ذخیرے کا مطالعہ کر کے آپ کو کہیں اس کا شائبہ بھی نہیں ملے گا. یعنی یہ لفظ کہیں زیر بحث ہی نہیں؟ زیر بحث ہی نہیں ہے. جو چیز زیر بحث ہے وہ آداب ہے، ایٹیکیٹس ہیں. یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو تم گھروں میں جاؤ تو اجازت کس طریقے سے لو، تم ملو تو کس طریقے سے اپنے نگاہوں پر پہرا بٹھاؤ. اس طرح کی چیزیں جو بیان کی گئی ہیں اس کے لیے صحیح ترین تعبیر اگر کوئی ہو سکتی ہے تو وہ وہی ہے جو میں برسوں سے اختیار کیے ہوئے مرد و زن کے اختلاط کے آداب، عورتوں اور مردوں کے ایک دوسرے کے ساتھ میل جول کے آداب. ٹھیک ہم سب. اچھا، اگلا سوال یہ ہے کہ ان میل جول کے جو آداب ہیں ان کا سورس کہاں ہے، ریفرنس کہاں ہے، ماخذ کیا ہے؟ یعنی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دین کے دو سورسز ہیں، آپ بار بار توجہ دلاتے ہیں، قرآن مجید اور سنت. اب مثلا ہم اللہ میاں کے پاس جانا چاہتے ہیں پوچھنے کے لیے کہ میل جول کے آداب کیا ہیں، تو ان میل جول یا اختلاط مرد و زن کے آداب کا سورس کیا ہے؟ قرآن مجید ہے، سنت ہے، کیا ہے؟ قرآن مجید ہے. یعنی یہ سب چیزیں قرآن مجید میں زیر بحث آئیں. قرآن نے ان کو خود موضوع بنایا ہے. یہ سورہ نور میں زیر بحث آئے ہیں اور بڑی تفصیل سے زیر بحث آئے ہیں. اور پھر کچھ چیزیں سورہ احزاب میں زیر بحث آئی ہیں جو ایک وقتی نوعیت کی صورتحال سے متعلق ہیں. وہ اس لیے اہم ہو گئی ہیں کہ ہمارے ہاں کچھ اہل علم نے
ان کی تعمیم کی ہے، یعنی وہ ان کو عام لوگوں کے لیے بھی ضروری سمجھتے ہیں، یا ان کا فہم یہ ہے کہ اس میں غالباً یہ بات بیان ہوئی ہے، تو وہ بھی زیر بحث آتی ہیں، لیکن اصلاً یہ آداب سورہ نور میں بیان ہوئے۔ ٹھیک، اچھا اگلا سوال غام صاحب یہ ہے کہ عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ جو آداب آپ بیان کر رہے ہیں سورہ نور میں بیان ہوئے ہیں یہ عورتوں کے اختلاط سے متعلق ہیں، یہ یہاں پر بتائیے گا کہ یہ جو احکام ہے یہ کیا عورتوں کے لیے وہاں پر زیر بحث آئے ہیں؟ عورتوں اور مردوں دونوں کے لیے زیر بحث آئے ہیں، دونوں کے لیے، یعنی آپ اندازہ کریں کہ اس میں تو سب سے پہلے یہ بتایا گیا ہے کہ آپ اگر جائیں کہیں تو آپ اجازت کیسے لیں گے، آپ انس کیسے پیدا کریں گے، گھر والوں کو اپنا تعارف کیسے کرائیں گے۔ اگر گھر والے آپ سے اس وقت نہیں ملنا چاہتے اور وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ چلے جائیں واپس، یا آگے سے نہیں جواب دیتے، تو آپ دل میں تنگی محسوس کیے بغیر آ جائیں گے، تو استیزان کہتے ہیں اس کو۔ اسی طرح بتایا کہ گھروں کے اندر کن چیزوں کا لحاظ رکھیں گے، تو وہاں یہ سب چیزیں بہت تفصیل سے زیر بحث آئی ہیں، اور یہ بتایا کہ ایک پاکیزہ معاشرت کے لیے، پھر توجہ دلاؤں گا وہی تزکیہ، یعنی تمہارے دلوں کو بھی پاکیزہ رہنا چاہیے، تمہاری معاشرت کو بھی پاکیزہ رہنا چاہیے، تمہارے میل جول کو بھی پاکیزہ رہنا چاہیے۔ تو فرمایا ہے کہ یہ اصل میں ازکا واتھر لقلوب ہے، یعنی ہمارے دلوں کے لیے یہ چیز پاکیزگی کا باعث بنتی ہے۔ مردوں کو بھی کہا ہے، عورتوں کو بھی کہا ہے۔ ایک بات ہے جو صرف عورتوں کو خاص طور پر کہی ہے، باقی تو اللہ تعالیٰ نے وہاں یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ اے پیغمبر آپ مومن مردوں سے یہ کہہ دیں، اس کے بعد آتا ہے مومن عورتوں سے یہ کہہ دیں، مومن مردوں سے یہ کہہ دیں، مومن عورتوں سے یہ کہہ دیں، تو دونوں کو دہرا کے کہا ہے تاکہ کوئی ابہام ہی پیدا نہ ہو اس میں۔ تو اگر اس کو آپ نے بیان کرنا ہے تو یہ کوئی عورتوں کے لیے پردے کے احکام نہیں ہے، یہ مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے احکام ہے۔ ٹھیک، کس چیز کے ہیں وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن دونوں کے لیے۔ ٹھیک، اچھا خان صاحب آگے بڑھاتے ہیں اس بحث کو۔ اب آپ یہ بتائیے کہ یہ جو موضوع بحث ہے مرد و زن کے اختلاط کے معاملے میں، اس کو واضح کیجئے کہ اس میں آپ کا نقطہ نظر، جیسے آپ نے شروع میں بتایا اور لوگوں کو ایک اجنبی نقطہ نظر محسوس ہوتا ہے، وہ اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ وہ کیا علمی اختلاف رائے ہے جو قرآن مجید کی ان دو صورتوں کو سمجھنے میں واقع ہوا؟ اور پھر میں چاہوں گا کہ ان دونوں صورتوں میں جو آپ کا نقطہ نظر ہے اس کو آپ براہ راست قرآن مجید کی وہ آیات کھول کے بتائیں کہ وہ ہے کیا۔ یہ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب میں نے عرض کر دیا کہ بنائے بحث تین ہی مقامات، یعنی سورہ احزاب میں 2 مقامات اور سورہ نور کا یہ مقام، بنائے بحث یہی ہے۔ تو ان کی جب آپ تفسیر کریں گے، ان کو سمجھیں گے، تو ایک طالب علم کی طرح، جیسے میں نے بارہا توجہ دلائی ہے کہ اگر آپ قرآن مجید کو جاننا چاہتے ہیں تو جو کچھ پہلے سے آپ جانتے ہیں، جو چیزیں آپ دوسروں سے سنتے ہیں، جو آپ کی معاشرت میں رائج ہیں، ان کو آپ ایک طرف رکھ دیجیے اور پھر ایک بالکل طالب علم کی حیثیت سے قرآن کے سامنے جا کے سرنڈر کر دیجیے۔ اس کی بات سنیے وہ کیا کہتا ہے، آپ کو جو کچھ قرآن مجید سمجھائے پھر آپ ایک نگاہ ڈال کے دیکھیے ایک سچے طالب علم کی حیثیت سے کہ یہ تو میں آج اس کو دیکھ رہا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ مجھ سے پہلے بھی 12-13 صدیوں میں اہل علم اس کو دیکھتے رہے ہیں، تو آپ ان کے تعویلات، ان کی تشریحات، ان کی تفسیریں، ان پر ایک نگاہ ڈالتے ہیں۔ نگاہ ڈالنے کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ جو بات میں نے سمجھی تھی اور اگر دوسرے مجھ سے مختلف سمجھ رہے ہیں تو ان کا استدلال کبھی تو نہیں ہے، پھر اس کا تقابل کرنے میں ایک عمر گزرتی ہے، یہاں تک کہ پھر آپ اس نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ نہیں یہاں یہ بات صحیح ہے۔ تو جو بات میں سمجھا ہوں سورہ نور میں یا سورہ احزاب میں، یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے ہر جز میں منفرد ہوں، بعض چیزوں میں میری انفرادیت ہے، لیکن بہت بڑے پیمانے پر جب آپ اس کا مطالعہ کریں گے اور دیکھیں گے کہ مثلا احناف کیا کہہ رہے ہیں، مثلا اصولین کیا بات کر رہے ہیں، مثلا ہمارے اہل تفسیر کیا کر رہے ہیں، مختلف آیات کو کیسے دیکھا جا رہا ہے، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ میری آراء کی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو ان لوگوں کے ہاں بھی ملیں گی، بلکہ دور حاضر میں مثلا آپ سید رشید رضا کو پڑھیں گے، آپ مفتی محمد عبدو کو پڑھیں گے، آپ حسن ترابی صاحب کو پڑھیں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ ایک مختلف اپروچ سے کم و بیش انہی نتائج تک پہنچ رہے ہیں۔ میں نے اسی لیے توجہ دلائی کہ مولانا عامر گزدر صاحب نے اس کا بڑا تفصیلی مطالعہ کیا ہے، یعنی میرا بھی نقطہ نظر اور اس سے پہلے جو نقطہ نظر ہے، تو جب یہ تصنیف لوگوں کے سامنے آئے گی تو ان کو اندازہ ہوگا کہ کیا پس منظر ہے اس ساری بحث کا۔ یہ اتنی سادہ بات نہیں ہے جیسے لوگ اس کو دیکھتے ہیں، اس میں بڑی دقیق بحثیں ہیں۔ میں صرف ایک چیز کی طرف توجہ دلاؤں گا، آپ نے مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی کا ذکر کیا، بڑی قابل احترام شخصیت ہے، یعنی میرے لیے تو وہ باپ کے درجے میں ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ جس طرح وہ ایک بالکل مختلف نقطہ نظر رکھتے ہیں اس معاملے میں،
تو جب انہوں نے تفہیم القرآن میں ابو بکر جساس پر، جلیل القدر حنفی عالم ابتدائی زمانے کے، ان کی رائے نقل کی ہے، تو اس پر تعجب کا اظہار کیا ہے کہ اچھا جساس یہ مانتے ہیں. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ آپ کے گرد و پیش کی معاشرت اور ہے. آپ جانتے ہیں کہ ہماری دلی کی اشرافیہ، ہمارے ہاں کی جو تہذیبی روایت ہے، اس میں یہ پردہ وہاں بھی نہیں رہا تھا جہاں پر اس کو بعض علماء بیان کر دیتے ہیں. یہ اس سے بہت آگے جا چکا ہوا تھا. یعنی اس میں ایسی ایسی چیزیں شامل ہو گئی تھیں کہ جو آپ کو کتابوں میں کہیں ملیں گی نہیں، علماء کے یہاں زیر بحث ہی نہیں ہوں گی. مثال کے طور پر یہ کہ عورتیں پالکی میں نکلیں. آپ اندازہ کریں کہ اس میں یہ تک ملحوظ رکھا جاتا تھا کہ آپ نے ایک ڈیوڑی کے اندر جا کے وہ پالکی رکھ دینی ہے. اس میں بھی کوئی اینٹ پتھر رکھ دیا جاتا تھا کہ وزن تک کا اندازہ نہ ہو. خاتون آ کے بیٹھ جائے گی، کہار اس کو اٹھائیں گے اور پالکی میں لے جا کے کسی دوسرے کی جوڑی میں پہنچا دیں گے. اسی طرح سے اگر اس بیچاری نے کپڑے دھونے ہیں تو ان کے لیے بھی یہ ہے کہ کہیں ایسی کسی الگنی پر نہ ڈال دے جس کو لوگ دیکھ رہے ہیں. اس نے بال بنائے ہیں اور بال کنگھی میں آ گئے ہیں، وہ بھی کہیں دفن ہونے چاہیے تاکہ اس پر کسی کی نگاہ نہ پڑ جائے. تو یہ جتنی چیزیں میں نے خود اپنی معاشرت میں یہ دیکھی، اپنے ہاں دیکھی، اپنی خواتین کو یہ بات کرتے ہوئے دیکھا ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس وقت آپ کسی چیز کو اس طرح معاشرت، تہذیب، ثقافت کا حصہ بنا دیتے ہیں تو اس میں انتہا پسندیاں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ پس منظر ہے، یعنی یہ اشرافیہ کا ایک خاص رہن سہن ہے. ورنہ مجھے یہ بتائیں، میں ایک دیہاتی آدمی ہوں، یعنی یہ جو کچھ ہے پردہ، یہ ہماری مائیں ایسے ہی کرتی تھی. اسی طریقے سے ہمارے اپنے تہذیبی پس منظر میں یہ سمجھا جاتا تھا. اسی کو دین کا تقاضا. میں کسی وقت حیران ہوتا تھا، میں بالکل یعنی ان دیہات میں رہا ہوں جو بالکل بار کے دیہات ہیں، ان میں پیدا ہوا پلا بڑا، تو میں حیران ہوتا تھا کہ یہ پردہ جو میری والدہ کر رہی ہیں، یہ تو اس پورے گاؤں کی کسی عورت نے بھی نہیں کیا. وہ جو کھیتوں میں کام کرتی ہیں، وہ کھیتوں میں کام کر رہی ہیں، باہر جا رہی ہیں، پانی لا رہی ہیں، ہمارے گھر میں آ رہی ہیں. یعنی اس طریقے سے گویا دو الگ الگ صنفیں وجود میں آ گئی ہوئی تھی. اچھا، وہاں کسی کو تردد بھی نہیں ہوتا تھا. آپ یہ دیکھیے کہ وہی مغلانی، وہی کام کرنے والی، جس کو آپ اپنے ہاں پنجاب وغیرہ ماسیاں کہتے ہیں، وہ دلی کے گھروں میں آ رہی ہیں. آپ ڈپٹی نذیر احمد کے ناول پڑھیے، وہاں کسی کے ماتھے پر شکن نہیں آتی پردہ کدھر گیا. لیکن جو اپنی خواتین ہیں ان کے لیے بالکل دوسرے. تو یہ چیزیں جب اس طرح تہذیبی روایت کا حصہ بن جاتی ہیں تو لوگ ان میں بڑے حساس ہو جاتے ہیں. اس حساسیت کو ایک طرف رکھ دینا چاہیے. یہ حالات سے پیدا ہوتی ہے. میں اس کو الٹ کے کہوں گا، جس طرح موجودہ زمانے میں تہذیب، فیشن، مغربی معاشرت نے ہمیں بہت سی چیزیں جن کے بارے میں حساس ہونا چاہیے ان میں بحث کر دی ہے. یعنی زمانہ کیسے اثر انداز ہوتا ہے. آپ دونوں انتہاؤں کو دیکھیں نا. یعنی اس طرف وہ انتہا ہے کہ پالکی کے بغیر باہر قدم نہیں رکھنا، آپ کے کنگھی میں ٹوٹے ہوئے بال پر بھی کسی کی نظر نہیں پڑنی چاہیے. ذرا حال ہے کہ ان میں مجھے بتائیے کیا چیز باعث کشش ہوتی ہے. تو ایک طرف یہ انتہا، اور دوسری طرف وہ انتہا پیدا ہو جاتی ہے کہ جس میں آپ کہتے ہیں کپڑے ہی اتار دیں، کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. یعنی آپ نے اگر 2 دھجیاں بھی اب لپیٹی ہوئی ہیں تو بہت کافی ہے، آپ نے بکنی پہنی ہوئی ہے تو بہت کافی ہے. تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ وہ وہاں پہ وہ حساسیت بھی تہذیبی معاشرت نے پیدا کی ہے، اور یہ بے حسی بھی تہذیبی معاشرت نے پیدا کی ہے. تو اللہ کی کتاب کا اصل کمال کیا ہوتا ہے، اور اللہ کے پیغمبروں کی رہنمائی کا، کہ وہ انسان کو اس صراط مستقیم پر رکھتے ہیں جس میں نہ یہ انتہا ہوتی ہے نہ وہ انتہا ہوتی ہے. انسان کی فطرت، جس پر ہم اس سے پہلے بڑی تفصیلی بات کر چکے ہیں، وہ ٹھیک اس پر اپنے دین کی بنیاد رکھتے ہیں. یعنی اسی وجہ سے اسلام کو دین فطرت کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ وہی بات ہے جو سورہ روم کی آیت میں زیر بحث آئی تھی داڑھی پر گفتگو کرتے ہوئے، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو فطرت بنائی ہے اس کے اندر جو داعیات رکھے ہیں انہی کے اوپر اساس قائم ہے سارے کے سارے دین کی. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس میں ادنا درجے میں بھی آپ کوئی انتہا پسندی نہیں دیکھتے، ایک زیادہ اعتدال. غالباً یہی وہ چیز ہے جس کو سامنے رکھ کے اللہ تعالیٰ اپنے دین، اپنی ہدایت کو صراط مستقیم کہتے ہیں. اور ایک موقع کے اوپر کیا کمال کی بات کہتے ہیں لوگوں کو توجہ دلانے کے لیے. یعنی یہ جو دائیں اور بائیں انتہائیں آپ کو نظر آتی ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیوں پیدا ہوتی ہیں؟ اس لیے کہ لوگ بغیر ہدم ولا کتاب منیر غور کرتے ہیں. یعنی اگر وہ اس روشن کتاب کی رہنمائی اپنے سامنے رکھیں اور اپنے ذہنی تعصبات کو الگ کر لیں، میں نے فلاں مولوی صاحب سے یہ سنا ہوا ہے، ہمارے ہاں تو یہ کہا جاتا ہے، فلاں جگہ تو یہ مانا جاتا ہے، ان چیزوں کو تھوڑی دیر کے لیے الگ رکھ دیں اور الگ رکھ کے مطالعہ کریں. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جس طرح میں نے اس سارے کے سارے موضوع کو دیکھا ہے اور جس طرح اپنی کتاب میزان میں بیان کیا ہے یا اپنی تفسیر میں بیان کیا ہے، آپ اس کو ایک طرف رکھ دیں
اور صرف یہ طے کر لیں کہ آپ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے جو مسلمانوں کا علم پیدا ہوا ہے، خواہ وہ محدثین ہیں خواہ وہ آپ کے فقہا ہیں، آپ پڑھیں گے ان کو کہ وہ کس طرح دیکھ رہے ہیں ان آیات کو، تفسیروں کو دیکھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ جس چیز کو آپ کہتے ہیں کہ یہ تو بڑی مانی ہوئی ہے، اس میں تو ہر آدمی اسی کا قائل ہے، آپ اتنے اختلافات دیکھیں گے جس کی کوئی حد نہیں۔ تو اس وجہ سے یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے جس طرح کے لوگ اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ بس یہی ہوگا۔ اچھا، اسی طرح بہت سے قصے، بہت سی روایتیں لوگوں کی زبانوں پر ہیں۔ حد یہ ہے کہ مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی کی جو کتاب ہے پردہ، اگر آپ دیکھیں اس میں نے تو بہت جوانی کے زمانے میں جب وہ پڑھی، اگر آپ دیکھیں تو اس میں بہت سی روایتیں انہوں نے نقل کی ہیں۔ جی، یہ کتاب عربی میں ترجمہ کی گئی الحجاب کے نام سے، اور اس کو علامہ ناصر الدین البانی نے شائع کیا، اور آپ دیکھیں اس کے آخر میں انہوں نے ان تمام روایات پر تنقید کر کے بتا دیا کہ ان میں ایک بھی روایت صحیح نہیں، یعنی ضعیف روایتوں کا ایک مجموعہ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے ہم محدثانہ تنقید کا طریقہ روایتوں پر بالعموم ہندوستان کے علماء اختیاری نہیں کرتے تھے، یعنی جب وہ ایک چیز کے بارے میں یہ مطمئن ہو جاتے تھے کہ یہ تو دین کا حکم ہے، تو اس کے بعد روایت ضعیف ہے، روایت بہت کمزور ہے، وہ سب کی سب چیزیں اس میں بیان کرتے چلے جاتے تھے۔ تو محدثانہ تنقید کے نقطہ نظر سے آپ دیکھیں تو کوئی بنیادی نہیں باقی رہتی ان قصوں اور کہانیوں کی بھی۔ تو اس وجہ سے یہ ضروری ہے کہ اس سارے معاملے کو اس زاویے سے دیکھا جائے، اور تعصبات سے بالا تر ہو کر جذبات ایک طرف رکھ کے اپنی تہذیبی روایت اور معاشرت کو جو میری بھی تھی اس سے تھوڑی دیر کے لیے قطع نظر کر لیا جائے۔ ٹھیک۔ اچھا ہم سب آگے بڑھاتے ہیں بحث کو، ہمارے پاس 15 منٹ ابھی باقی ہیں، کم سے کم وہ پرابلم سٹیٹمنٹ جو ہے وہ واضح ہو جائے۔ ہم جانتے ہیں کہ علماء کا اس وقت جو رائج معاصر نقطہ نظر ہے دینی مذہبی حلقوں کا، اور جس کو وہ بنیاد بناتے ہیں آپ پہ اعتراض کی، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے کہ خواتین جب گھروں سے نکلیں گی تو انہوں نے اپنے جو دوپٹے ہیں، اپنے جو سر کی اوڑھنی ہیں، ان کو اپنے چہروں پہ گرا دینا ہے۔ اس سے اخذ کرتے ہیں پردے کے احکام۔ تو یہ بتائیے کہ آپ کی بنائے استدلال کیا ہے، یہ جو ایٹیکیٹس آپ نے سیکھے ہیں، اور اس حکم کو جو سورہ احزاب میں ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا، میں اس سے ذرا مزید پیچھے جاؤں گا۔ سورہ احزاب کو سب سے پہلے سمجھنا چاہیے کہ اس سورہ کا موضوع کیا ہے۔ یعنی یہ پوری کی پوری جو سورہ ہے، آپ اس کو دیکھیں میری تفسیر البیان میں، تو اس میں جب تفسیر میں تعارف لکھتا ہوں صورتوں کا، تو میں یہ بتاتا ہوں کہ پوری سورہ کی فضا کیا ہے۔ یعنی پوری سورہ کی فضا یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے گھرانے، ان کو باقاعدہ ہدف بنا لیا گیا ہے کہ اب ان کی اخلاقی ساکھ سوسائٹی میں مجروح کرنی۔ ٹھیک۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمیں دیا ہے، اور ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے اس ہستی کا جس کے ذریعے یہ دین ملا، جب وہ دین کو بیان کر رہے تھے، جب وہ یہ جدوجہد کر رہے تھے، جب وہ لوگوں کو اس کو پہنچا رہے تھے، تو ایسا نہیں تھا کہ میری آپ کی طرح کسی میز پر بیٹھے ہوئے اطمینان کے ساتھ پہنچا رہے تھے۔ ایک بڑی کشمکش برپا ہو گئی تھی، اور یہ کشمکش ایک انداز سے مکے میں برپا ہوئی۔ آپ جانتے ہیں کہ اس میں کیسے کیسے ستم توڑے گئے، کس طرح کے اقدامات کیے گئے، خاص طور پر کمزور مسلمانوں کے خلاف کیسے لوگوں نے ان کو ستم رانیوں کا نشانہ بنایا۔ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے ہیں تو وہاں اہل کتاب تھے، وہاں بہت سے لوگ وہ تھے جن کو بعد میں قرآن مجید نے منافقین سے تعبیر کیا۔ یہ جتنے لوگ ہیں ان کی طرف سے طرح طرح کی سازشیں ہوئی ہیں، اور سب کی قرآن مجید نے تصویریں بیان کیا، یعنی وہ کوئی قصے کہانیوں کی بات نہیں۔ حضور کو اذیت دینے کے لیے آپ دیکھیں ایک مسجد بنا ڈالی گئی جس کو قرآن نے مسجد زرار کہہ کے یہ کہا کہ اس کو ڈھا دیں۔ اس مسجد کو، چھوٹی سی ایک بستی ہے چند ہزار کی آبادی کی، جس میں وہ لوگ موجود ہیں کہ بظاہر وہ مسلمان بنے ہوئے ہیں۔ سیدہ عائشہ کے اوپر جو تہمت کا واقعہ بیان ہوا ہے، یعنی آپ کبھی دیکھیں کہ کوئی سلیم الطبع آدمی اس واقعے میں تہمت نکال سکتا ہے، نکال لی گئی۔ تو ایک ایسی فضا تھی کہ جس میں پہلے حملہ کرنے کی کوشش کی گئی، باہر سے حملہ آور بلائے گئے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات پر حملہ آور ہوئے، آپ کو گھروں میں بلا کر آپ کے اوپر پتھر گرانے کی کوشش کی گئی، اس طرح کی بے شمار چیزیں ہوئیں۔ آخری یہ دور ہے جو 4-5 ہجری کے بعد آیا ہے، جس میں ہدف بنایا گیا کہ اب اخلاقی ساکھ ختم کر دینی، اور اخلاقی ساکھ ختم کر دینے کے لیے آپ کے گھرانے، آپ کی بیٹیوں، آپ کی بیویوں اور جلیل القدر صحابہ کی جو بیویاں تھیں ان کو ہدف بنا لیا گیا۔
اب جب یہ ہدف بنا لیا گیا طرح طرح کے اسکینڈل بنانے کے لیے، یعنی پیش نظر کیا تھا؟ ظاہر دیہاتی معاشرت ہے، کوئی قصہ کوئی کہانی جو ہے، آپ بھی وہ واقعات پڑھیں جس میں سیدہ پر تہمت لگائی گئی ہے کہ گھر میں کیا صورتحال ہو گئی، حضور کتنے آزردہ ہو گئے، یہاں تک کہ وہ اپنے گھر سے سیدہ عائشہ ام المومنین سیدہ عائشہ وہ والدین کے گھر چلی، آزردگی کا یہ معاملہ ہو گیا کہ گویا میاں بیوی کے درمیان مفارقت تک نوبت آ گئی۔ یہ صورتحال آپ دیکھیں، اس موقع پر حضور نے کتنے رنجیدہ ہو کر بعض گفتگویں کی ہیں، بعض سوالات کیے ہیں، مسجد میں کیسا ہنگامہ برپا کر دیا گیا، یعنی ایک موقع پر جب آپ نے اس سے متعلق اپنے تاثرات کا اظہار کیا، آپس میں صحابہ کرام کے تبصروں کی نوعیت کیا بنا دی گئی، کیسے کیسے لوگ اس میں ملوث ہو گئے، ان کا ذکر کیا قرآن مجید نے۔ تو یہ صورتحال اور پس منظر تھا کہ جس میں یہ فضا بن گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر، آپ کی خواتین، ظاہر ہے ایک عام دیہاتی معاشرت ہے جس میں سب لوگ رہ رہے ہیں، یہ گویا اسکینڈل کا ہدف۔ اب اگر یہ کوئی اسکینڈل بن جاتا، خدا نخواستہ جھوٹا یا جس طرح کا بھی تھا، یہ بن جاتا اور اس کی شہرت ہو جاتی، تو اس کا مطلب کیا تھا کہ اللہ کا پیغمبر جو ہدایت کا منبع ہے، جس کی طرف ہم سب نے قیامت تک دیکھنا ہے، جس کی دی ہوئی ہدایتی کے اوپر پوری انسانیت کو کھڑا ہونا ہے، اس کی شخصیت مجروح کر دی گئی۔ یہ اتنا بڑا معاملہ ہے جو اصل میں سورہ احزاب کا پس منظر ہے، یعنی سورہ احزاب جو ہے وہ اس مسئلے کو دیکھ رہی ہے کہ اب اس میں کیا کرنا ہے۔ پہلے تو یہ بنیادی بات سمجھنی چاہیے۔ اگر آپ قرآن میں تدبر، ہمارے یہاں ایک عام رواج یہ ہے کہ آپ نے قرآن کھولا، اچھا یہ پردے کی آیت ہے، اچھا یہاں یہ حکم دیا گیا ہے، وہ نکالی اور نہیں دیکھا کہ سورہ کیا ہے، پس منظر کیا ہے، بات کہاں سے چلی آ رہی ہے، اور بس بات بیان کرنا شروع کر دی۔ تو آپ پہلے تو یہ دیکھیں، اور اگر اس کا ذوق ہو کہ آپ اس سورہ کے اندر اتر کر جان سکیں، تو اس کے لیے تدبر قرآن میرے جلیل القدر استاذ امام امین حسن اصلاحی کی ذرا اس کا مطالعہ کریں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیا صورتحال بنا دی گئی ہے حضور کے لیے۔ اب اس میں میں ان آیات پر آنے سے پہلے کہ جس میں مسلمان عورتیں بھی شامل ہیں، آپ کو توجہ دلاؤں گا کہ خود حضور کے گرانے کے معاملے میں کیا ہو گیا۔ پہلا کام کیا ہوا؟ اب اللہ تعالیٰ دیکھیے، اس کائنات کا خالق اس صورتحال سے نمٹ رہے ہیں۔ ویسے تو کوئی مشکل کام نہیں، عذاب نازل ہو جاتا، لیکن وہ پیش نظر نہیں ہے، تو اس صورتحال سے نمٹنا ہے۔ اس سے نمٹنے کے لیے آپ سے یہ کہا گیا کہ آپ اپنی بیویوں سے کہیں کہ وہ انتخاب کر لیں ایک بار پھر، اگر وہ آزادانہ زندگی بسر کرنا چاہتی ہیں تو کریں، اس لیے کہ مہمات اسی طرح کی عورتوں کے ذریعے سے چلائی جا رہی تھی، یعنی اس طرح کے پیغامات ہوتے تھے، کہیں موقع مل گیا بات کرنے کا کہ آپ تو شہزادی ہیں، آپ کی تو بڑی حیثیت ہے، یہ آپ کو کن حالات میں رکھا ہوا ہے انہوں نے، آپ اگر یہاں نہ ہوتی تو معلوم نہیں کون کون تھے کہ جو آپ کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوتے۔ اس طرح کی فضا بنائی جا رہی ہے۔ تو اس میں یہ کہا گیا کہ آپ اپنی ازواج کو، ازواج مطہرات کو، یہ تخیر اس کو کہا جاتا ہے، چوائس دے دیں کہ وہ اگر آپ کو چھوڑ کے جانا چاہتی ہیں تو چلیے، کوئی ان کے اوپر مسئلہ نہیں ہوگا، یعنی ہم آپ کے لیے دوسرے بندوبست کر دیں گے۔ اب یہ کیا چیز تھی؟ یعنی مقصد یہ تھا کہ اس موقع پر ازواج مطہرات جس کردار کا مظاہرہ کریں گی، اس کے لحاظ سے یہ فتنہ دم توڑ دے گا، حوصلے پست ہو جائیں گے۔ جیسے سیدنا ابراہیم کو ایک امتحان سے گزارا گیا، تو ازواج مطہرات کو بھی اس امتحان سے گزارا گیا، اور اس امتحان سے یہ آسان معاملہ نہیں تھا، یعنی ترغیبات کی ایک دنیا باہر موجود ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں، جیسے کہ پھر قرآن مجید کی اس آیت کے تحت روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جا کے اپنی ازواج سے بات کی، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں تو ایک لمحے کے لیے نہیں سوچنا، ہم بہت سوچ سمجھ کے آپ کے ساتھ ہیں اور آپ ہی کے ساتھ رہیں گے۔ تو انہوں نے انتخاب کر لیا۔ جب انتخاب کر لیا، یعنی پہلے چوائس دیا گیا، آپ عام عورتوں کی زندگی بسر کرنا چاہتی ہیں تو آپ چلی جائیں، اگر آپ چلی جاتی ہیں تو ہم آپ کو اطمینان کے ساتھ خوش اسلوبی سے رخصت کر دیں گے، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آپ نہیں رہیں گی، یہ آپ کو اختیار دیا جا رہا ہے۔ پہلے یہ بات کہی گئی، جس وقت انہوں نے یہ انتخاب کر لیا تو پھر انہیں کہا گیا کہ اب ہم آپ کو بعض خصوصی احکام دے رہے ہیں تاکہ یہ جو اسکینڈل بنانے والے لوگ ہیں ان کا خاتمہ کیا جا سکے۔ وہ خصوصی احکام دینے سے پہلے یہ بتایا کہ لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہاری حیثیت بڑی غیر معمولی ہو گئی ہے، تم پیغمبر کے ساتھ ہو، تو اب پیغمبر کو تمہارے ذریعے سے اور تمہیں پیغمبر کے حوالے سے دیکھا جاتا ہے، تو اس لیے اپنی اس ذمہ داری کو پہچانو۔ اور دیکھیے اللہ تعالیٰ کا انصاف،
یعنی جو چیزیں عام لوگوں سے مطلوب نہیں ہیں، پہلے انہیں عام لوگوں کی زندگی بسر کرنے کا حق دے دیا گیا. اگر وہ اس وقت کوئی انتخاب کر لیتی تو عام زندگی بسر کرتی، لیکن انہوں نے جب پیغمبر ہی کا انتخاب کیا، جو عزت جو شرف ان کو حاصل تھا، انہوں نے اسی کو اپنی سعادت سمجھا، اور سب نے بغیر کسی توقف کے یہ کہہ دیا کہ نہیں، اس کا کوئی سوال ہی نہیں. جب یہ بات ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب ہمیں کچھ خصوصی احکام دینے ہیں، اور یہ خصوصی احکام دیتے وقت یہ ذہن میں رکھو کہ اگر کوئی غلطی ہوئی تو جس طرح دوہرا عذاب ہے تمہارے لیے، اسی طرح سے چونکہ تم یہ زائد ذمہ داریاں اور پابندیاں قبول کر رہی ہو تو تمہاری ہر نیکی کا دوہرا اجر بھی. یعنی اس کی بنیاد ہی بالکل یہاں سے رکھی ہے. یہ رکھنے کے بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے یہ کہا گیا کہ آپ اب حجاب میں ہوں. یہ اصل میں یہ ہے وہ جگہ جہاں سے یہ مسئلہ پیدا ہوا. یعنی ازواج مطہرات کے معاملے میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ وہ باہر نکلیں گی تو اہتمام کر کے، اور اگر گھر میں ہوں گی تو وہاں بھی کوئی اسی طرح نہیں آئے گا. مسجد میں بیٹھنے والے لوگ بھی اگر کوئی چیز لینی ہے تو کس طرح آئیں گے؟ ان سے کہا گیا کہ آپ کو باہر کی سرگرمیاں بھی ختم کر دینی. اسی میں یہ الفاظ آئے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تم اپنے گھروں میں وقار کے ساتھ رہو گی، وہاں نماز کا اہتمام کرو گی، روزے کا اہتمام کرو گی، دینی سرگرمیوں میں مصروف رہو گی، اور جو اللہ نے بڑی نعمت تم کو دی ہے اس کی تبلیغ کی ذمہ داریاں انجام دو گی. یہ ہدایات ان کو کی گئیں. ان کے لیے دائرہ مقرر کیا گیا کہ آپ کے قریبی اعزاء اقربا کے سوا کوئی اور گھر میں بھی نہیں آئے گا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کوئی کھانے کی دعوت ہوگی، کیا ہوگا، اس کے بھی آداب مقرر کر دیے گئے. اور اس کے ساتھ یہ اعلان کر دیا گیا کہ آپ کے بعد کوئی شخص ان خواتین سے نکاح بھی نہیں کر سکے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو پابند کر دیا گیا کہ آپ ان کو طلاق بھی اب نہیں دے سکتے، ان کی جگہ کوئی دوسری بیوی بھی نہیں لا سکتے. تو یہ اصل میں وہ خصوصی احکام ہے جو ازواج مطہرات کو دیے گئے تھے، اور یقیناً انہی کے لیے یہ لفظ استعمال بھی ہوا. یعنی وہ حجاب میں رہیں گی، اس کا اہتمام کریں گی. یہ احکام ہیں جن کو بعض اہل علم نے اس طرح سے سمجھا کہ وہ چونکہ اس پوری امت کے لیے آئیڈیل تھیں تو ان کو احکام دے دیے گئے ہیں، اور پھر ایک ایک چیز سے احکام مستنبط کرنے شروع کر دیے. مثلا آپ دیکھیے کہ ازواج مطہرات سے یہ کہا گیا کہ عام حالات میں تو ہر آدمی جب آپ کے گھر آتا ہے یا باہر سے بات کرتا ہے تو اس سے نرمی سے، شفقت سے بات کرنی چاہیے. آپ تو مائیں ہیں اور آپ کی یہی حیثیت ہے. لیکن یہ منافقین چونکہ اسکینڈل بنا رہے ہیں تو اگر کسی وقت کوئی بات کرے تو ایسا لب و لہجہ رکھیے کہ جس کے نتیجے میں کسی کے اندر اگر طمع موجود ہے تو اس کو ہوش آ جائے. اچھا، اب آپ دیکھیے کہ یہ کس پس منظر میں بات کہی جا رہی ہے. یعنی آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے گھر پر کچھ لوگ حملہ آور ہونے والے ہیں اور آپ خواتین کو کوئی ہدایت کر رہے ہیں. وہاں سے کیا کہا کہ عورت کی آواز کا پردہ. یعنی یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا، یعنی ایک زاویہ نظر کی غلطی پورے پس منظر کو جو سورہ سے بالکل واضح ہے، آیت آیت سے واضح ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ایک اسٹیپ کو واضح کیا ہے. یعنی پہلے موقع دیا کہ وہ جا کے عام عورتوں کی زندگی بسر کریں، پھر یہاں سے بات شروع کی کہ لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. پھر بتایا کہ تمہارے لیے اب اجر بھی دوہرا ہوگا، غلطی کرو گی تو سزا بھی دوہری ہوگی. یہ سب کچھ کہنے کے بعد یہ ہدایات دی گئی. اچھا، اسی طرح جب یہ کہا گیا کہ وہ کرنا فی بیوتکن، تو کیا کہا جا رہا ہے کہ عام عورتوں نے باہر نکلنا ہے، گھروں سے باہر جا کے کوئی کام کرنے ہیں، کھیتوں میں جانا ہے، انہوں نے جا کے جانور چرانے ہیں، جو اس وقت کی معاشرت ہے. تم لوگوں کو اب یہ سب کام میں بالکل نہیں جانا کسی چیز میں، تمہیں گھروں میں وقار کے ساتھ رہنا ہے تاکہ اس اسکینڈل کا مقابلہ کیا جا سکے. اب اس سے لوگوں نے کیا استنباط کیا کہ عورت کا دائرہ عمل اس کا گھر، چار دیواری کے اندر رہنا ہے. ذرا حالے کہ اگر آپ اس زمانے کی پھر دیکھیں کہ جب یہ احکام نازل ہوئے ہیں ازواج مطہرات کے لیے تو اس کا باقاعدہ اہتمام کیا گیا کہ کہیں دوسری عورتیں اس سے مشابہت نہ اختیار کر لیں، اس لیے کہ اس سے پھر التباس کا خطرہ تھا. تو اس لیے یہ ازواج مطہرات کے لیے خصوصی احکام تھے. ہمارے جلیل القدر اہل علم اور محققین کی ایک بہت بڑی جماعت ہے جو ان کو ایسے ہی دیکھتی رہی ہے اور بالکل درست دیکھتی رہی ہے. یہاں تک کہ آپ شاہ عبد القادر، آپ کے پہلے قرآن مجید کے ہندوستان میں اردو کے مترجم ہیں، ان کا 2 لفظوں کا حاشیہ دیکھ لیجئے، انہوں نے بھی یہ بات اسی طریقے سے بیان کی ہے. لیکن پھر ان کے بعد ہمارے ہاں کے اسی مذہبی پس منظر میں، یعنی جب علمی طریقہ نہیں رہا چیزوں کا، تو یہ جتنی چیزیں ہیں مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی جب ان کو بیان کرتے ہیں تو وہ وہی کام کرتے ہیں. یہ دیکھیے، یہ آواز کا پردہ ہو گیا،
یہ آپ نے گھروں میں دائرہ عمل طے کر دیا گیا، یہ تمام چیزیں ہو گئیں، جبکہ اس پس منظر میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے لیے یہ خصوصی احکام دیے گئے، ان کا عام عورتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ جس پس منظر میں دیے گئے وہ میں نے آپ کو سورہ سے واضح طریقے سے بتا دیا ہے۔ بہت بہت شکریہ غام صاحب، ہمارے پاس یہاں وقت ختم ہو رہا ہے۔ سورہ احزاب کے اس پس منظر کے بعد وہ جو آیت ہے اس کو انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں زیر بحث لائیں گے، اور اس کے علاوہ آپ نے ذکر کیا مولانا امین حسن اصلاحی کا، وہ اس کو کیسے دیکھتے تھے سورہ احزاب کے ان احکام کو، اور ان سے کیا نتیجہ اخذ کرتے تھے، اس پہ آپ کی رائے، اور پھر احادیث اس ضمن میں جو زیر بحث آتی ہیں، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ مکتب غامدی کی اسی سیریز میں جو آپ پر 23 اعتراضات عام طور پہ کیے جاتے ہیں زیر بحث ہیں، آئندہ انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ آپ کے وقت کا بہت شکریہ غام صاحب۔ بہت شکریہ۔